کوثر صاحبہ. اگلے مقالہ نگار ہیں ہمارے ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب. آپ کا تعلق کشمیر سے ہے، نقاد ہیں، افسانہ نگار ہیں، ماہر اقبال ہیں. 5 کتب ان کی شائع ہو چکی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ کشمیر یونیورسٹی میں اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں تدریس کے حوالے سے. انہیں بیسٹ اسکالر ایوارڈ بھی کشمیر یونیورسٹی سے مل چکا ہے اور آپ کے مقالے کا عنوان ہے جموں کشمیر میں اقبال شناسی ابتدا سے تاحال. ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب. بہت شکریہ قابل نظامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے میں شعبۂ اردو جی سی ویمن یونیورسٹی کی سیالکوٹ خصوصاً وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر افضال صاحب اور دیگر منتظمین کو دورزہ عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس شاندار کانفرنس کو دیکھ کر یہ امید افزا احساس یاد اٹھتا ہے کہ اردو زبان زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. میرے مقالے کا عنوان ہے جموں کشمیر میں اقبال شناسی ابتدا تا حال. پہلے اپنی خوابوں کی وادی کشمیر سے متعلق حاضرین کی شگفتہ سماعتوں کی نظر سمر کشن پوری کے یہ اشعار پیش کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. اگر تم نے کبھی فردوس کا نقشہ نہیں دیکھا، لبے تسلیم و کوثر خود کا جلوہ نہیں دیکھا، اگر جنت کے پھولوں کا حسین دستہ نہیں دیکھا، حرم کی وادیوں میں دودھ کا درہ نہیں دیکھا، تو میرے دوست کچھ دن کے لیے کشمیر آ جاؤ، کشمیر آ جاؤ، کشمیر آ جاؤ. جموں کشمیر میں اقبال شناسی ابتدا تا حال. کشمیر کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں علامہ اقبال کی بلند قامت شخصیت نمایاں مقام کی حامل ہے. انہوں نے نہ صرف گلشن کشمیر کے دل فریب نظاروں، فلک آسار کوہساروں، ترنم ریز آبشاروں اور حسین و جمیل مرغزاروں کے دلکش حسن کی منظر کشی کرتے ہوئے پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب، اے وادی لولاب جیسے متعدد اشعار و نظمیں لکھ کر جنت کشمیر کے حسین فضاؤں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بلکہ فرزند کشمیر ہونے کی بنا پر کشمیر ان کی روح کی گہرائیوں میں سمایا ہوا تھا. خاطر نشین رہے کہ کشمیر صدیوں سے محکومی، پسماندگی اور بے چارگی کا ہدف رہا. یہ فرزند کشمیر علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے کشمیر کے درد کو شدت سے محسوس کر کے ایک مخلص رہنما کی حیثیت سے کشمیریوں کی سیاسی محکومی، معاشی بدحالی اور نفسیاتی دباؤ کی داستان عالم اقوام عالم کے حریت پسند ایوانوں تک پہنچانے میں تاریخ ساز کردار ادا کیا تھا. چنانچہ ایک جگہ جذباتی لہجے میں فرماتے ہیں پنجائے ظلم و جہلت نے برا حال کیا، بن کے نکراز ہمیں بے پر و بال کیا، توڑ اس دست جفا کش کو یا رب جس سے روحی آزادی کشمیر کو پامال کیا. درجے والا حقائق کی روشنی میں جب جموں کشمیر میں اقبال شناسی کی خدمات کا سوال ذہن میں ابھرتا ہے تو اس خدمات کی بہت سی جہتیں نظروں کے سامنے آتی ہے. جس طرح علامہ اقبال کو کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ قلبی انس تھا، اسی طرح کشمیری بھی اپنے اس مخلص رہنما کی احسان مندی کا اعتراف مختلف زاویوں سے کرتے آئے ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ کشمیر کے پیر و جوان کے ذہنوں پر علامہ کا نام و پیام کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ چھایا رہتا ہے.
جہاں تک جموں کشمیر میں اقبال شناسی کی خدمات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی میں اردو میں جو پہلی کتاب کلام اقبال پر تحریر ہوئی تھی، تحقیق کے مطابق وہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے مولوی احمد الدین کی کتاب اقبال پر ایک نظر ہے جو 1926 میں شائع ہو کر سامنے آئی تھی اور اقبال شناسی کی روایت کی بنیاد پڑ گئی۔ جموں کشمیر میں اقبال شناسی کی خدمات ہیں جن شاعروں، مفکروں، عالموں، دانشوروں، محققوں اور مورخین و ناقدین نے علامہ اقبال کے فکر و فن اور شخصیت کے مختلف گوشوں پر قابل قدر خدمات انجام دیے ہیں۔ ان میں منشی محمد انفوق، میجور کشمیری، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر محمد رفیع الدین، کلیم اختر، پروفیسر جگن ناتھ آزاد، پروفیسر حامدی کشمیری، سید علی شاہ گیلانی، پروفیسر محمد امین اندرابی، پروفیسر اکبر حیدر کشمیری، محمد یوسف ٹینگ، حکیم منظور، پروفیسر غلام رسول ملک، غلام نبی خیال، پروفیسر مرغوب انعلی، پروفیسر ظہور الدین، پروفیسر محمد اسد اللہ وانی، ڈاکٹر بدر الدین بٹ، پروفیسر سید حبیب، عبداللہ خاور، ڈاکٹر نذیر احمد شیخ، پروفیسر بشیر احمد نیوی، پروفیسر تسکین فاضل، ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی اور ڈاکٹر نذیر احمد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جن مفکروں اور ناقدوں نے ملازمت کے سلسلے میں کشمیر میں اقامت کے دوران اقبال شناسی میں خاطر اضافہ کیا، ان میں پروفیسر علی احمد سرور، پروفیسر سراج الدین، پروفیسر کبیر احمد جائشی، پروفیسر مسعود حسین خان، پروفیسر عبدالحق، پروفیسر فروغ جاوید وغیرہ کی خدمات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ درجہ بالا اقبال شناسوں نے اقبال اور اقبالیات کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل کام کیا ہے اور علامہ اقبال کی دانشوری، تخلیقیت، شخصیت، بصیرت، فکر و نظر، تنقیدی شعور اور سیاسی آگاہی جیسے پہلوؤں پر بصیرت افروز مقالات اور کتابیں لکھی ہے۔ یہاں پر میں یہ بات بلا خوف و تردید کہنا چاہوں گا کہ اقبال شناسی کی تاریخ میں علامہ کی شخصیت اور فکر و فن پر جو کام کشمیر میں ہوا ہے وہ اقبال کے تئیں بہترین خراج عقیدت کے مترادف ہے۔ 21ویں صدی میں اقبالیات کے حوالے سے کشمیر میں جو کتابیں سامنے آئی ہیں میرے خیال میں ان میں چند کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جن میں اقبال کا تخلیقی شعور، پروفیسر حامدی کشمیری، اقبال تخلیقیت، جمالیات اور مابعدی جدید شعریات، پروفیسر قدوس جاوید، اقبالیات کے نئے گوشے، پروفیسر اکبر حیدری، اقبال اینڈ انگلش رومانٹکس، پروفیسر غلام رسول ملک، شامیہ کشمیر اور اقبالیات، اقبال اور عالمی عربی، ڈاکٹر بدر الدین بٹ، اقبال اور مسائل تصوف، پروفیسر بشیر احمد نیوی، اقبال اور ان کے معاصر شعراء و ادبا، پروفیسر تسکینہ فاضل، نظر اجتہاد اور اقبال، ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی، اقبال اور سائنسی مباحث، ڈاکٹر عرفان عالم، جہان اقبال اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، اگر ان کو بھی اس سے شامل کرے ڈاکٹر ریاض طویل وغیرہ تنقیدی و تحقیقی کتابیں شامل ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی امور میں اختلاف ہونے کے باوجود یہ کتابیں مطالعہ اقبال کے تعلق سے نئے امکانات کی نشاندہی بھی کرتی ہے اور اقبالیات کے دانشوروں و ناقدوں کو دعوت فکر بھی دے رہی ہے۔ مثلاً احتشامی تنقید کے بنیاد گزار پروفیسر حامدی کشمیری کی تنقیدی کتاب اقبال کا تخلیقی شعور میں مطالعہ اقبال کے پیش نظر روایتی انداز کی تفہیم و تشریح کے برعکس کلام اقبال کا فنی و تخلیقی تجزیہ پیش ہوا ہے۔ اسی طرح پروفیسر فروغ جاوید کی تنقیدی کتاب اقبال تخلیقیت، جمالیات اور مابعدی جدید شعریات اقبالیاتی ادب میں ایک قابل قدر اضافہ کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس میں تنقیدی تھیوریز کے پیش نظر اقبال کے تخلیقی شعور کی بلندی، تخلیقی کارگزاری اور شعری کی جمالیات کی تشکیل پذیری کو دانشورانہ اور ناقدانہ فکر و نظر سے موضوع بحث بنایا گیا ہے اور اقبال کے شعری نظام، ماخذات و اقتصابات اور تخلیقی و لسانی رویوں کی سہداریوں کو
منتشب کرتے ہوئے اقبال شناسی کے نئے امکانات پیدا کرنے کی تحریک دی گئی ہے. کشمیر میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی کو فروغ دینے میں کچھ اداروں کا رول بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. ان میں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز، اقبال اکیڈمی کشمیر، اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی وغیرہ شامل ہے. اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی وہ واحد ادارہ ہے جو اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے میدان میں تحقیقی و تنقیدی، تالیفی و تصنیفی اور مجلسی و تدریسی سطح پر تاریخ ساز کردار ادا کر رہا ہے. ادارے سے آخری حال تک سو سے زائد افراد نے اقبالیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی. علامہ اقبال کے کلام و پیام کو عام کاری تک پہنچانے میں کشمیر سے شائع ہو رہے اخبارات، رسائل کی خدمات بھی قابل داد ہے. اس تعلق سے اخبارات میں آفتاب، سری نگر ٹائمز، کشمیر عظمیٰ، گریٹر کشمیر، قومی وقار، مومن اور رسائل میں اقبالیات، بازیاب شیرازہ، حکیم الامت، الحیات وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. اس سلسلے میں دوردرشن کیندر سری نگر اور ریڈیو کشمیر سری نگر کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہے. محکمہ تعلیم جموں کشمیر کا یہ قدم بھی قابل ستائش ہے کہ پچھلے چند برسوں سے یہ محکمہ ریاستی سطح پر تعلیمی اداروں میں یوم اقبال کی تقریب منعقد کرا رہا ہے. تاہم سرکاری سطح پر ہائر سیکنڈری سے لے کر کالج سطح کے نصاب میں کلام اقبال کو ترجیحی بنیادوں پر شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان اداروں میں زیر تعلیم افراد بھی صحیح معنوں میں اقبال کے مذہبی، اخلاقی، سیاسی، سماجی و تعلیمی و ادبی افکار سے روشناس ہو سکے. اس مختصر سے جائزے کے بعد آخر پر میں اس حقیقت کا اظہار کرنا مفید سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی نئی نسل جس جوش و جذبے کے ساتھ اقبالیاتی سیمیناروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور اس میں کلام اقبال کو پڑھنے اور ان میں کلام اقبال کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے کا جو رجحان نظر آتا ہے وہ کشمیر میں کلام اقبال کی مقبولیت کا تصویر بخش ثبوت بھی پیش کر رہا ہے اور اقبال شناسی کے روشن تر امکانات کا جواز بھی فراہم کرتے ہوئے علامہ اقبال کے اس مشہور شعر کی معنوی عکاسی بھی کر رہا ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، بہت زرخیز ہے ساتھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے مجھ سر ڈاکٹر ریاض علی صاحب. شکریہ. اب اگلے مسئلہ نگار ہیں ہمارے